اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے سے جو بہت سے مباحث ہیں، جو بہت سی باتیں ہیں، ان میں ایک بحث یہ ہے کہ انتظار کا مطلب کیا ہے۔ کہ انتظار کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے، انتظار کا مطلب کچھ کرنا ہے، انتظار کا مطلب صرف اللہ سے دعا کرنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے۔ اس میں بہت سے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ نہیں، انتظار کا مطلب یہ کہ ہم بس ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ خدا کو کرنا ہے اور اس کے امام کو کرنا ہے اور اس کی حجت کو کرنا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو بالکل ہی برخلاف نظریہ ہے کہ ایک انسان، کچھ لوگوں کا نظریہ جو اس دنیا بہک گئے کہ ظلم کریں، زیادتی کریں، تاکہ چونکہ جب ظلم اور زیادتی زیادہ ہوگی تو امام ظہور کریں گے، تو یہ تو بالکل ہی باطل نظریہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ہم صحیح اور کوشش کریں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے۔ اس میں بھی دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ کہ انسان صرف فردی طور سے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور ایک نہیں، اجتماعی طور سے ایک سماج کو بنانے کی کوشش کرے۔ یہ دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ کہتا ہے کہ صرف شخص کو اپنے ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کرے، اور ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اپنے ساتھ ساتھ سماج کو بھی ظہور کے لیے آمادہ کرے۔ جو سب سے بہترین نظریہ وہ یہی ہے کہ انسان خود اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کرے۔ البتہ اس میں سختی نہیں کرنی ہے، ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، کسی کو پکڑ کے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو آمادہ کرنا ہے، پھر اپنے محلہ اور پھر یہاں تک کہ پورا سماج۔ تو صرف بیٹھے نہیں رہنا ہے، صرف ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے۔ دیکھیں، بہت آسان سی مثال ہے، اگر آپ کسی کو اپنے گھر کھانے پہ بلاتے ہیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، تو آپ کیا صرف انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، آپ تیاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانے بلایا ہے تو آپ کھانا میں کیا کیا رہے گا مینیو تیار کرتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں، کہاں بیٹھایا جائے گا، کیا کھلایا جائے گا، پہلے کیا رکھا جائے گا، بعد میں کیا رکھا جائے گا، کیا استقبال میں کریں گے، کیا خداحافظی کریں گے، یہ تمام چیزیں رکھتی ہیں۔ پورے گھر کو آپ آمادہ کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی دعوت کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا کوششیں کرتے ہیں، تو وہ جو انسان اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرنے کے لیے بشریت کے نجات دہندہ آنے والا ہے، اس کا صرف انتظار ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور ان عمل کے ذریعے ہی ہم ثابت کر پائیں گے کہ ہم واقعاً ان کے ظہور کے لیے آمادہ ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی دعوت کے لیے اتنے ہم انتظامات کرتے، تو ایک اتنے بڑے تحول کے لیے کہ ہمیں انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، یقیناً ہمیں انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا آغاز فرد سے ہوگا، شخص سے ہوگا۔ خود ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا کہ کیا ہم واقعاً وہ کام کر رہے ہیں جو ایک منتظر کو کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، ایک بہت اہم سوال ہے۔ فردی طور پہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اجتماعی طور پہ ہمیں کیا کرنا ہے، سماج کو ہم کیسے آمادہ کر سکتے ہیں اور خود کو سب سے پہلے کیسے آمادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کیا کیا وظیفے ہیں امام کے سلسلے سے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ ہم امام کو یاد کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا پورا دن گزر جاتا ہے یا ہفتہ گزر جاتا ہے یا مہینہ گزر جاتا ہے، وہ امام کو یاد نہیں کرتے۔ تو ہم جس کی وجہ سے رزق پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندہ ہیں، جس کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہے، ہم اسے یاد بھی نہ کریں، اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی۔ تو ایک سب سے اہم وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ ہم امام کو یاد کریں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صبح اٹھ کے پہلا سلام امام کو کریں، السلام علیک یا صاحب الزمان۔ اتنا کہہ دینے سے ہماری ابتدا امام کی یاد سے ہو رہی ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ جب آپ امام کو سلام کریں گے، سلام کا جواب واجب ہے، تو امام یقیناً ہمیں سلام کا جواب دیں گے۔ تو جس کو امام صبح صبح سلامتی کی دعا دیں گے، اس کا دن اچھا یقیناً گزرے گا۔ تو پہلی چیز تو ہم یہ کوشش کریں، اور بھی وظائف ہیں جو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن ایک بہت چھوٹا سا کام جو ہم آج سے شروع کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو صبح اٹھتے ہی بستر پہ لیٹے ہی السلام علیک یا صاحب الزمان۔ اور ایک دوسرا بہت چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ ہم امام کا صدقہ ہر دن نکالیں۔ جیسے پورے گھر کا صدقہ نکالتے ہیں، بچوں کا صدقہ نکالتے ہیں، مسافر کا صدقہ نکالتے ہیں، ہر دن وہ بہت چھوٹی سی رقم ہو، بہت ادنا سی رقم ہو، امام کا صدقہ ہم نکالیں، تاکہ ہم اپنے امام کا صدقہ نکالنے کے ساتھ امام کی حفاظت کی بھی ایک چھوٹی سی صحیح اور کوشش کریں، کیونکہ صدقہ کی ضرورت سبھی کو ہوتی ہے۔ صدقہ نکالنے کی بلائیں سب پر آتی ہیں، مصیبتیں سب پر آتی ہیں، الگ الگ نوع کی ہوتی ہیں، الگ الگ شکل کی ہوتی ہیں، لیکن صدقہ تمام مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم
امام کو یاد کریں گے، جب صدقہ نکالیں گے تو اسے یاد کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم سلام کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے پہلا عمل اپنے امام کے نام سے صبح میں کریں، تاکہ ہمارا پورا دن امام سے منسوب رہے اور ہم دیگر وظائف پر بھی عمل کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔